وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا، اور ہم نے ہر امت پہ رسول بھیجا ان اعبدوا اللہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، واجتنبوا الطاغوت اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ تو اس آیات مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے، بلکہ تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کی بعثت کا بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا، اور جتنے بھی انبیاء و رسول علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، سب کو ایک ہی دعوت دے کر بھیجا، اور سب نے لوگوں کو ایک ہی دعوت دی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اعبدوا اللہ کہ اللہ ہی کی عبادت کرو، اللہ ہی کی بندگی کرو، اور اللہ ہی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاؤ، اور فرمایا کہ واجتنبوا الطاغوت اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ تو یہ پہلا مقصد ہے تمام انبیاء و رسول علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجنے کا، اور بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دے کر اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اللہ کی پہچان کراتے تھے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملاتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہ لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ کو مان لو، اللہ کی مان لو، تفلحون کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں بزرگوں، اس آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا پہلا اور بنیادی مقصد بیان فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر توحید کی دعوت دے کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی دعوت دے کر اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کے اندر بھیجا۔